السلام علیکم جی، یہ جو ممنوع فارن فنڈنگ اور اس کے اوپر جو فیصلہ آیا اس کے بعد جو سا پی ٹی آئی نے پہلے دن تو بڑی چھلانگیں ماری کہ جناب ہم تاریخ ساز فیصلہ آ گیا اور ہمیں جو سا نا بالکل کلین چٹ مل گئی ہے، اور کوئی ایسی کہتے تھے کہ پارٹی ضبط ہو جائے گی اور پارٹی کو ڈسکوالیفائی کر دیا جائے گا اور جیلوں میں بھر دیا جائے گا، اور بڑی بڑی عجیب قسم کی باتیں کر رہے تھے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ایم ایل این اور دیگر گروپس بھی جو انسان سے پہلے یہ بات کر رہے تھے، لیکن اس کے اندر فرق ہے سمجھنے کا۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ ایک پروسیس سٹارٹ ہو گیا، مثلا ایک کمپلین کی گئی جس کو آپ ایف آئی آر کہہ لیں، وہ اکبر ایس بابر کی جانب سے کی گئی۔ وہ ایف آئی آر جو سی تھی اس کو پولیس نے انویسٹیگیٹ کرنا شروع کر دیا۔ انویسٹیگیشن میں انہوں نے بتایا کہ جناب یہ چوری پکڑی گئی ہے، مال مسروقہ برآمد ہو گیا، اور کیوں نہ ہم اس کو ضبط کر لیں، یہ کر کے اور انہوں نے پیپر جو ان سے ہیں نا وہ عدالت میں سبمٹ کرا دی ہیں۔ یعنی کہ یہ بالکل سادہ سا سمجھنے کا طریقہ ہے۔ اب عدالت جو سی ہے وہ، یا آپ یہ کہہ لیں کہ حکومت کے پاس بھیج دی ہیں، وہ عدالت میں جمع کرائے گی کہ بھئی یہ ثبوت ہیں، یہ پولیس نے انویسٹیگیشن کر لی ہے یا ایف آئی اے نے انویسٹیگیشن کر لی ہے، پیسے کا معاملہ ہے۔ اب وہ جو ان سا ہے کیس لڑے گی اور سزا سنائے گی، یعنی کہ اب معاملہ اگلے پیراہے میں چلا گیا۔ عوام کو تو یہ بیوقوف بنانے کے ماہر پی ٹی آئی پوری کی پوری، کیونکہ یہ ایک ڈمی جماعت ہے، ایک کلٹ ہے، اور اس کو جو ہے اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے، عدالت کی جانب سے فل سرپرستی حاصل ہے۔ ابھی بھی اگر دیکھیں تو وہ کس بات پہ اترا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہمارے جو بیٹھے ہوئے ہیں 5-6 جو ججز ہیں وہی اپنے پاس کیس لگائیں گے اور تیا پانچا کر کے رکھ دیں گے، پھر ڈیٹس پڑیں گی 6-6 مہینے کی اور دیکھی جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوتا۔ مطلب مطمئن بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کی بیگمات کے بارے میں کہ بھئی وہ تو عمران خان کی فین ہے، اس کے بارے میں کتنے لوگوں نے بتا دیا۔ یعنی کہ بڑی تکلیف دہ بات ہے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے کہ ہمیں نظر آتا ہے۔ تو یہ پروسیس شروع ہو گیا، بہرحال ایک تلوار لٹک رہی ہے، جتنا جتنا پریشر بڑھے گا اتنا ہوگا۔ دوسری بات جو ان سی ہے نا جی، جو ڈالر کا جو مسئلہ ہوا، دیکھیں چائنا ایک طرف ہے، دوسری طرف جو یورپین اور امریکنز ہیں وہ یعنی کہ اپنا آئی ایم ایف کو فرنٹ پہ رکھ کے پاکستان کے ساتھ کھیل رہے تھے، اور جو صورتحال بنی اس میں چائنا ایک بہت بڑی طاقت ہے جس نے پاکستان کو اس وقت میں ریسکیو کیا ہے۔ پاکستان کو ریسکیو کیا ہے، اسٹیبلشمنٹ کو، ردلیہ کو اور اس کلٹ کو ریسکیو نہیں کیا جو کہ پاکستان کے اندر پچھلے 5 سال سے ننگا کھیل کھیل رہے ہیں، اور اس کے اندر ہم سب کے نام جانتے ہیں، بار بار دہرا چکے ہوئے ہیں۔ یہ سب ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے، صرف اور صرف پیسے کی لالچ، اپنے بچوں کے بہتر مستقبل یورپ اور امریکہ میں ان کی لالچ ہے۔ اس کے علاوہ اور کوئی پاکستان سے ان کا کوئی غرض نہیں ہے۔ کوئی اگر ہے تو کوئی بتائے، کوئی ثبوت دے، یہ کیوں ریٹائر ہو کے بھاگتے ہیں پاکستان سے باہر بچوں کو لے کے؟ بچے تو آلریڈی ان کے سیٹل ہوتے ہیں اور سیاستدانوں کو گالیاں دیتے رہتے ہیں، تو یہ ان کی ہے۔ اب چائنیز کا اپنا ایک مفاد ہے، اس کے لیے وہ پاکستان کو یہاں پہ سٹیبل دیکھنا چاہتے ہیں، وہ یہ بھی چاہتے ہیں کہ مزید مضبوطی کے لیے افغانستان کے اندر بھی سٹیبلٹی ہو۔ اگر آپ دیکھیں تو پچھلے 1 سال میں، یعنی کہ 15 اگست کو امریکہ گیا تھا افغانستان سے، اور یہ بہت بڑی ایک افغانیوں کی فتح تھی، اور اس کے ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ کیا صورتحال تھی کہ اس وقت کہتے تھے جناب کو یہ جو طالبان ہیں ایک درندے ہیں، یہ کھا جائیں گے، یہ سب کچھ کر دیں گے۔ کتنے لوگوں کے ساتھ زیادتی ہوئی وہاں پہ، شیعہ سنی کا مسئلہ بن جائے گا، کتنے شیعوں کے ساتھ زیادتی ہوئی۔ کیبنٹ میں بیٹھے ہوئے اس ٹائم میں وہ اپنا صحیح، جو اپنے محرم کا بھی آپ دیکھ لیں، کوئی پرابلم نہیں ہے۔ وہ جو 20 سال رہے ہیں وہاں پہ، جو تکلیفیں تھیں لوگوں کی، آج اس میں آسانی پیدا ہو چکی ہوئی ہے، اس میں بہتری آ رہی ہوئی ہے، ماں سوائے ان افغانیوں کے جو کہ یورپین دماغ رکھتے ہیں، اور وہ اپنی افغانستان کے اندر ایک کھیل کھیلتے ہیں کہ ہمارا مستقبل جو سنا وہ یورپ اور امریکہ میں، ہم نے بس اس بات پہ شور مچاتے رہنا ہے کہ ہمیں آزادی چاہیے اور ہم نے یہاں پہ نہیں رہنا اور ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے۔ تو وہ جا کے ان کو اسائلم ملتے رہتے ہیں اور بے پناہ آتے ہیں، کیونکہ یورپین اور امریکنز کے اپنے دماغ ہیں، وہ اسی پیمانے پہ بات کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے یہاں پہ آنے نہیں دینا، اور دوسرے کو دوسرے کے طریقے سے رہنے نہیں دینا۔ تو یہ ان کی اپنی شرارتیں ہوتی ہیں، تو وہ اور آگے یعنی کہ بڑھے ہوئے ہیں۔ تو
یہ ایک کھیل کھیلا جا رہا ہے. بہرحال پاکستان کے اندر اگر آپ دیکھیں تو جو پی ایم ایل این ہے اس کی اپنی جو کمزوریاں ہیں نا وہ سامنے آئی ہوئی ہیں. یہ مطلب اسٹیبلشمنٹ جو سی ہے نا وہ پیچھے ہٹی ہے لیکن شرارتوں سے باز نہیں ہے, انفلوئنس اپنا فل کر رہی ہے. اور پی ایم ایل این ایک کمٹمنٹ کر کے اپنی کمٹمنٹ پہ ڈٹی ہوئی ہے, اگلے دوسرے سائڈ سے جو انسان شرارتیں کر رہے ہیں. ججز کی اتنی ہمت ہی نہیں ہو سکتی کہ اس طریقے کے ننگے فیصلے کریں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو. یہ سب جو باتیں کرتے ہیں جو فون پہ ڈیوائس پہ ہوتی ہیں, یہ سب سیکورٹیز جو ہوتی ہیں ایجنسیز یہ سب سن رہی ہوتی ہیں, ریکارڈ رکھتی ہیں ان کو بلیک میل کل کو کرنے کے لیے. تو ایسی بات نہیں ہے کہ یہ ان سے کوئی بچ کے کوئی ایسا کام ہو رہا ہو, اور ٹکا کے یہ کر رہے ہیں. پی ایم ایل این جو سی ہے نا, دیکھیں جب وقت ملتا ہے نا, جب امن کا دور ہوتا ہے اس وقت میں برے وقت کی تیاری کی جاتی ہے اور برے وقت میں اچھے وقت کی تیاری کی جاتی ہے. تو پی ایم ایل این اس وقت میں اندرونی طور پہ جو سی ہے نا خلفشار کا شکار ہے بہت بہترین طریقے سے. یعنی کہ یہ جو اندھی لالچ ہے نا کہ اب حمزہ شہباز صاحب لنڈن پہنچے ہوئے ہیں, ان کی فیملی وہاں پہ ہے, ان سے وہ ملنا چاہتے ہیں اور اچھی بات ہے ملیں, لیکن بطور قائد پنجاب کے ان کو ریجیکٹ کیا جا چکا ہوا ہے, لیکن وہ ڈھیٹ بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. پارٹی جو ان سی نا پوری منہ دیکھ رہی ہے. اگر میاں نواز شریف صاحب نے اور مریم نواز شریف صاحبہ نے ایک تربیت دی ہے, بہت اچھی تربیت دی ہے کہ ایک نظریاتی بنو, تو پھر نظریاتی بن کے دکھاؤ. پارٹی جو سی ہے وہ جا چکی ہوئی ہے عوامی طور پہ مریم نواز کے ہاتھ میں, اور جو بیٹھے ہوئے ہیں فرنٹ پہ وہ شہباز شریف صاحب بیٹھے ہوئے ہیں. سیاست میں صفر سے بھی مائنس میں, اور ہاں کام کے اعتبار وہ جس طریقے سے بھاگتے دوڑتے نظر آئے ہیں, ان کا شوق بھی ہے کہ سیلاب میں چھلانگ مار دیں اور ڈنگی ہو اور کچھ ہو وہ کر لیتے ہیں. ایز اے ایڈمنسٹریٹر میرا خیال ہے کہ ان سے بڑا ایڈمنسٹریٹر اس وقت میں کوئی نہیں ہے, لیکن سیاست میں صفر اور مسلسل نقصان پہنچا رہے ہیں, لیکن ڈھیٹ ہے. وہ کہتے ہیں بس ٹھیک ہے, یہ بھائی کے بعد میرا حق بنتا ہے اور میں ہی لے کے رہوں گا, اور بھائی کی بھی غلطی ہے. یہ اس بات کو ہم بار بار اس لیے دہراتے ہیں, یا میں دہراتا ہوں کہ یہ بات جو سی ہے نا ہضم ہونے والی نہیں. ہم نے ایک دفعہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, اور اس کے بعد لگا کے اور ہم نعرے پہ ڈٹے ہوئے ہیں, پارٹی خاموش ہو گئی ہے. تو پھر پارٹی بھی پھر اپنی پارٹی بنائے نا, مسئلہ یہ بن جاتا. تو آج تو میاں نواز شریف کی جو عزت ہے وہ اس کے ساتھ ہے کہ وہ ووٹ کو عزت دو کے نعرے کے ساتھ ہے. وہ یہ جو بار بار مطلب ایک مسٹیک کی ایکسٹینشن کے اوپر, پھر دوسری مسٹیک کی کہ جی جنرل مشرف واپس آئے تو حکومت فیسلیٹیٹ کرے. کیا ضرورت تھی آپ کو اس بیان دینے کی؟ کس احمق نے اور بیوقوف شخص نے جو انسان یہ مشورہ دیا تھا اور آپ نے مان لی؟ تو یہ چیزیں جو ہوتی ہیں نا انسان کو جینے نہیں دیتی, اتنی گھنونی ہوتی ہیں. لیکن یہ آخری نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آج تک وہ لوگ جو آپ کے ساتھ مخلص ہیں اور لڑ پڑتے ہیں برے سے برے وقت میں, آپ ان کو عزت دیتے ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے میاں محمد نواز شریف سے. ہم لوگ تو وہ ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا کے اوپر کہہ کے جو نا 2019 آ گیا تھا, اور ہم نے کہہ کے یہ کہا تھا کہ یا تو ہم میاں نواز شریف کو باہر نکالیں گے. 23 مارچ 2019 کا جو جلسہ تھا وہ ہم لوگوں نے کروایا تھا, سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کروایا تھا. یا تو ایک طاہر مغل جو ان سے تھے وہ ایک کیمپ لگا کے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ, لیکن جلسہ جو آرگنائز کیا تھا, جو ڈیٹ اناؤنس کی تھی, وہ نوید خان صاحب تھے, میں تھا, اور پھر اس کے بعد دیگر لوگ تھے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ نہیں ہم باہر نکالیں گے, اور اتنا آرگنائز کر دیا تھا پورا پاکستان. بلکہ حامد میر کا اس وقت میں یہ کہنا تھا کہ پی ایم ایل این تو اگر زندہ ہے تو کہیں وہ سوشل میڈیا پہ نظر آتی ہے, اور تو کہیں پہ بھی نہیں نظر آتی. لیکن کیا جب تھوڑے سے سانس چلنا شروع ہو گیا, کسی بڑے لیڈر نے کوئی نام لیا, کوئی شکریہ ادا کیا, کوئی اس بات کا احساس کیا, اس وقت میں تو چپ کر کے بیٹھے ہوئے تھے. پھر جب آپ کو سانس مل گیا تو یہ منافقت اور دو نمبری ان سی نا اب نہیں چل سکتی. اب تو ایک ٹک ٹاک کے مطلب 2-3 گروپ بنے تو آپس میں انہوں نے زبان کھولی اور ان کی بات چلی. اب ایسا تو نہیں ہے کہ کسی صحافی کو کہہ سن کے اور اپنی خبر لگوا لیں اور اس پہ اچھلتے رہیں, یا ٹی وی پہ ایک ٹکر چل جائے یا ایک نیوز چل جائے اور وہ بھی ایک ہی دفعہ چلے.
اس کے اوپر خوش ہوتے رہیں. آج کل تو عجیب ہی قسم کا مطلب اتنا جدید دور ہے تو آپ روک نہیں سکتے کسی کو. بہرحال بڑی مزیدار صورتحال ہے، جذباتی نہیں ہونا، لیکن یہ ہے کہ جو اس وقت میں ہو رہا ہے او پی ایم ایل این کی اپنی کمزوریوں سے ہو رہا ہے، جو کچھ ہم فیس کر رہے ہیں. کیونکہ ٹھیک ہے اسٹیبلشمنٹ نے آپ سے معاملات کیے کہ اس ملک کو سنبھالو، لیکن آپ کی اپنی منافقت کہاں ہے؟ کیا میاں نواز شریف کے اوپر بھی پابندی ہے؟ کیا جو پوری حکومت بیٹھی ہوئی ہے اس کے اندر کوئی اتنی جرت رکھتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی ٹھیک ہے میاں محمد نواز شریف کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے؟ وہ نہیں چاہتے، وہ مریم نواز کو آگے لانا نہیں چاہتے. ایون پہلے تھوڑا سا ڈاؤٹ تھا، لیکن ابھی تو یقین ہو چکا ہوا ہے کہ مریم اورنگزیب بھی جو سی ہے وہ اسی چکر میں ہی ہے کہ مریم نواز پیچھے رہے، میں آگے رہوں. اس کے میک اپ، اس کے اٹھنے بیٹھنے کے طریقے ابھی تو تھوڑا سادہ ہوئی ہے، لیکن اسٹارٹنگ میں دیکھے تھے آئے ہائے 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 وہ لشکرے کہ کیا بات ہے. اور وہ پٹو چٹو پٹو چٹو، ابھی جو سے نا پٹو چٹو، پتہ نہیں عجیب عجیب قسم کی آوازیں نکالتی تھی کہ جیسے تمہاری جو نا یہ کوئی مہندی کا فنکشن ہے. اور بےہودگی ہوتی ہے یہ سیاست کے اندر، جب تم ایسی باتیں کرتے تمہارے منہ پہ آ کے پڑتی ہیں، قدرت نہیں بخشتی. اور بہرحال چلتا رہے گا، بات کرتے رہیں گے جی چھوٹی چھوٹی سی. اوکے، اللہ حافظ.